اور دنیا ابھی بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری خاموشی کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ جو اصل ابو طالب ہمارے دل میں ہے وہ ابھی ہم نے ممبروں سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ جو اصل ابو طالب آل محمد نے متعارف کروایا ہے وہ ابو طالب تو ابھی ممبروں سے بیان ہی نہیں ہوا، اور جس دن وہ ابو طالب بیان ہو جائے گا باہر والوں کو تکلیف بعد میں ہوگی، اپنے والوں کو سب سے پہلے۔ اور میں کبھی ممبر سے کتابیں نہیں دکھاتا لیکن آج میں لے کر آیا ہوں، اور شاید پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہو کہ کوئی کتاب ممبر سے دکھانی پڑ جائے۔ بہت سے کام ممبر پر دکھا کے کرنے کے ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ طریقہ غدیر سے سیکھا ہے۔ قائم رضا صاحب آ جائیں تو میری بات اور آگے تک پہنچ جائے۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کچھ چیزیں دکھانے کی ہوتی ہیں، اور جب وہ دکھا دی جائیں تو سنانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا دکھانے میں آتا ہے۔ علی کو دیکھ کر کتنا جلے ہوں گے غدیر میں، کیا اس سے کم نہیں جلے ہوں گے جتنا من کو تو مولا سن کے جلے ہوں گے۔ تو اگر حقیقی ابو طالب سنا دیا جائے تو باہر والوں کو تکلیف بعد میں ہوگی، اپنوں کو سب سے پہلے ہوگی۔ دو چیزیں دکھانی ہیں، اس کے بعد میں چند فضائل پڑھ کے اتر آؤں گا۔ یہ دو کتابیں جو دکھا رہا ہوں وہ ابو طالب پر ہیں، اور میں شرط لگا رہا ہوں کہ اس کا تذکرہ کم سے کم ممبر سے آج تک نہیں ہوا ہوگا۔ جو ابو طالب کی برکت کے صدقے میں یہاں جشن میں ہونے جا رہا ہے۔ پہلی کتاب جو ہے ٹائٹل بعد میں دکھاؤں گا، اور میں کچھ بولوں گا نہیں، کم سے کم سرے ورق دیکھ کے داد دے دیجیے گا، اس لیے کہ دکھانے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ کتاب 3-4 سال پہلے کی نہیں ہے، 50 سال پہلے کی ہے، اور 50 سال پہلے یہ کتاب کہاں سے چھپی؟ ایران سے، اور عربی میں چھپی ہے۔ دو کتابیں لے کے آیا ہوں، ایک عربی میں ہے اور ایک فارسی میں ہے، دونوں کا موضوع ایک ہی ہے۔ یہ پہلی کتاب ہے، اور اس کتاب پہ دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے، نبوت و ابو طالب۔ اور نہیں فرما رہے آپ، ابھی یہ پڑھا نہیں گیا ہے، اگر کھول کے پڑھ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ علامہ ہاشم رضا غدیری صاحب، نام آپ نے سنا ہوگا، 12 مجلسیں پڑھی ہیں۔ ان کے والد کون ہیں؟ مولانا حسن رضا غدیری صاحب۔ یہ ان کے والد کی کتاب ہے، اور ان کے نام کے آگے میسمی لکھا ہوا ہے۔ کراچی میں جو میسمی پائے جاتے ہیں یہ وہ والے نہیں ہیں۔ وہ عقیدت میں میسمی ہوں گے، یہ نسل میسم تمار سے ہے۔ اب سمجھ میں آیا ابو طالب کو نبی کہنے کے لیے کم سے کم نسل میسم تمار میں ہونا ضروری ہے۔ اور یہ دوسری کتاب ہے اثبات نبوت ابو طالب، شیخ قاسم رجبیان۔ یہ کتاب فارسی میں ہے، اور اب جو جملہ کہہ رہا ہوں اس پہ سمجھنے والے ہی داد دے سکتے ہیں۔ دونوں کتابیں ایران کی چھپی ہوئی ہیں، اور یہاں ایک بحث ہے، اور بحث یہ ہے کہ بہت سی شخصیات تاریخ انبیاء میں ایسی ہیں جن کی نبوت پر بحث ہے۔ مثلا حضرت مریم، بعض لوگ حضرت مریم کو نبی مانتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن بحث ہے۔ اور جو دلائل لیے جاتے ہیں اس میں ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ وہی نبیوں پر کرتا ہے، اللہ وہی نبیوں پر کرتا ہے، لیکن قرآن میں یہ ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے۔ اب فیصلہ بدلنا پڑا، انہوں نے کہا عورت نبی نہیں ہو سکتی، عورت نبی نہیں ہو سکتی، نبی نہ ہوئی تو کیا ہوا، صفات نبوت تو رکھ سکتی ہے۔ نبی نہ ہونا اور بات ہے،
صفات نبوت رکھنا اور بات ہے. اچھا تو جس کے پاس ایک بار فرشتہ آ جائے وہ صفات نبوت رکھنے والی ہو, اور اگر کسی کے لیے کعبے کی دیوار میں در بن رہا ہو اور کوئی آواز آ رہی ہو آؤ اندر آ جاؤ, اس میں صفات نبوت نظر نہ آ رہی ہو. اور فرمانے ہیں حضرت. اچھا اسی طرح آپ نے نام سنا ہوگا, بار بار سنا ہوگا, حضرت لقمان کا پورا سورہ ان کے نام پر ہے. اور اگر یہاں کوئی امروہے والا بیٹھا ہو تو لقمان رضا انہیں یاد ہوں گے. یاد ہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ وہ کہتے تھے یہ سورہ میرے لیے نازل ہوا ہے. لقمان رضا کہتے تھے یہ سورہ میرے لیے نازل ہوا ہے. اللہ نے کہا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. تو علماء میں یہ بحث ہے کہ لقمان نبی نہیں ہیں اور نہ رسول ہیں, لیکن چونکہ صاحب حکمت تھے تو اللہ نے ان کا پروٹوکول ایسا رکھا کہ پورا سورہ حضرت لقمان پر ایسا اتارا کہ وہ نبی نہیں ہے مگر نبی معلوم ہوتے ہیں. میری تمہید کو ضائع مت کیجیے گا, نبی نہیں ہے نبی معلوم ہوتے. اب یہ آپ خود بیٹھ کر طے کر لیجئے کہ نبی ہونا بڑی فضیلت ہے یا نبی نہ ہو کر نبی جیسا لگنا بڑی فضیلت ہے. ایک بڑا منصب کسی کے پاس ہو وہ بڑی فضیلت ہے, یا منصب نہ ہونے کے باوجود اس جیسا لگنا بڑی فضیلت ہے. عباس امام نہیں ہے مگر جھلک امامت کی نظر آ رہی ہے. ابو طالب نبی نہیں ہے